انٹرسٹنگ ٹاپک لایا ہوں انگلش سبجیکٹ کے حوالے سے کلاس 7 کے لیے، جو کہ فگر آف اسپیچ۔ ویل، پہلے تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ آر فگر آف اسپیچ؟ فگر آف اسپیچ ہے کیا، اینڈ وائی ڈو دا پوئٹ اور دا رائٹر یوز فگر آف اسپیچ؟ وہ ان کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے فگر آف اسپیچ کے ڈیفینیشن کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، فگر آف اسپیچ از اے اسپیشل وے آف یوزنگ ورڈس ٹو کریٹ اے اسٹرانگ ایفیکٹ ان دا مائنڈ آف اے ریڈر۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ رائٹر ریڈرز کے مائنڈ میں اٹریکشن یا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اس میں وہ دلچسپی لے، اس کو اور اچھا لگے، اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ کس چیز میں استعمال کرتے ہیں؟ اپنے رائٹنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو فگر آف اسپیچ کا جو مطلب ہے وہ ہے ٹو کریٹ اے اسٹرانگر ایفیکٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مضبوط، ایک قوی ایفیکٹ، اثر پیدا کرتا ہے۔ کہاں پر پیدا کرتا ہے؟ ان دا مائنڈ آف اے ریڈر، ریڈر کے ذہن میں، ریڈر کے دماغ میں۔ جب وہ کسی رائٹر کے، کسی آتھر کے، کسی پوئٹ کے ریڈنگ کو پڑھتے ہیں تو اس میں اس کی دلچسپی اور انٹرسٹ اور بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رائٹر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ڈفرینٹ طریقہ کار کے اور فگر آف اسپیچ جو ہے وہ مختلف ہیں، ڈفرینٹ کے مختلف پرپسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ سیکنڈ ون، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو آنی چاہیے، آپ لوگ اس کو بھی سمجھیں۔ وہ کہ رائٹرز اینڈ پوئٹس یوز فگر آف اسپیچ ٹو ایکسپریس تھاٹس ان این امیجنیٹو وے۔ اب رائٹر جو ہیں یا جو پوئٹ ہیں وہ فگر آف اسپیچ کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جو ان کے کیا ہے تھاٹس ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، ان کے جو سوچیں ہیں، ان کی جو فیلنگ ہے، انہیں امیجنیٹو وے، ایک امیجنیشن، ایک پکچر کے ذریعے اس کو کیا کر دیں، یوز کر دیں، رادر دین ان پلان لٹرل لینگویج۔ اب پلین لٹرل لینگویج کا مطلب ہے کہ ایک آسان سادہ لینگویج کے بجائے ایک امیجنیٹو وے سے اس کو کریٹ کر لے اور لکھ لے رائٹرز کے لیے۔ اب دیکھیں، رائٹر اینڈ پوئٹ یوز فگر آف اسپیچ ٹو ایکسپریس تھاٹس ان این امیجنیٹو وے رادر دین ان پلین لٹرل لینگویج۔ سادہ لینگویج کی بجائے، آسان لینگویج کی بجائے اس کو اور بھی وہ امیجنیٹو انداز سے، ایک کریٹو انداز سے اس کو یوز کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف فگر آف اسپیچز، اب مختلف قسم کے ہیں۔ اب آپ کو دیکھیں نمبر، ویسے تو دیز آر آف ہنڈریڈس، یہ جو فگر آف اسپیچز ہیں، بیسیکلی میں انگلش کی بات کر رہا ہوں، ان میں یہ سینکڑوں کی مانند، یہ سینکڑوں کی مقدار میں ہے۔ بٹ کچھ جو دیز آر ویری مچ امپورٹنٹ فار یو پیپل ان یور بک یا ان یور ایسیلوز، اور وہ جو ہے وہ میں نے چند جو ہے یہاں پر ڈسکس کیے ہوئے ہیں ڈیفینیشن کے ساتھ، ایگزامپل کے ساتھ۔ اب آپ کو دیکھیں، اس میں جو ایز یوزول بیسک جو فگر آف اسپیچ ہے ان میں سے ایک ہے سملی، جس کو ہم اردو میں تشبیہ کہتے ہیں۔ کسی ایک چیز کو، ایسی ایک چیز کو جو دوسری چیز سے بالکل مختلف ہو، جسامت کے لحاظ سے، نیچر کے لحاظ سے بالکل مختلف ہو دونوں، اور ان دونوں میں ہم کمپیریزن پیدا کریں، یا رائٹر جو ہے اس میں کمپیریزن پیدا کریں، لیکن وہ جو کمپیریزن ہے وہ انڈائریکٹ کمپیریزن ہو، ڈائریکٹ کمپیریزن نہ ہو۔ وہ جو موازنہ وہ کرتا ہے نا رائٹر یا پوئٹ، تو وہ انڈائریکٹ ہو، بلا موازنہ ہو۔ اب اس کی ڈیفینیشن کو آپ لوگ دیکھیں، a comparison between two unlike things indirectly۔ indirectly کا مطلب ہے کہ a comparison between two unlike things and indirect comparison between two unlike things using as or like۔ یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم سملی کا استعمال کرتے ہیں، یا جب سملی کا استعمال کسی پوم میں ہوتا ہے یا کسی رائٹنگ میں ہوتی ہے، تو اس میں دو ورڈ جو ہیں وہ ضرور استعمال ہوں گے۔ یا تو اس میں ورڈ استعمال ہوگا کیا، ایز، یا اس میں استعمال ہوگا لائک، یعنی ان دونوں میں سے ایک ضرور
ضرور استعمال ہوگا اس پوئٹری کے لائن میں یا جو پروز کی جو سینٹنس ہے اس میں. ایگزامپل آپ دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ایگزامپل میں کیا ہے. اب ادھر دیکھیں نمبر 1 ایگزامپل اس میں ہے کہ he is as brave as a lion. اب اگر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو آپ دیکھ دیکھیں لائن اور he یعنی he is a human being اور lion is an animal. تو human being اور animal میں بہت بڑا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک جانور ہے چھپایا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اشرف المخلوقات کے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اب رائٹر یا جو آتھر ہے جو پوئٹ ہے وہ ان دونوں کو اگر کمپیئر کرتا بھی ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتا بھی ہے ایک رائٹر, تو اس میں وہ استعمال کرتا ہے کس چیز کو استعمال کرتا ہے, ایز کو. یہاں پر اس نے کیا استعمال کیا, یعنی he is as brave as lion, وہ شیر کی طرح بہادر ہے. لائک یا ایز کی طرح بہادر ہے, مطلب ڈائریکٹ کمپیریزن نہیں ہے کہ وہ شیر ہے یا وہ فلاں ہے نہیں, انڈائریکٹ کمپیریزن ہے. تو انڈائریکٹ کمپیریزن میں ہم یا تو استعمال کریں گے ایز کو اور یا استعمال کریں گے لائک کو. امید ہے اس ایگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ واٹ از سملی, جس کو ہم اردو میں تشبیہ کہتے ہیں, اور یہ دو ایسے چیزوں کو جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہو, ان لائک تھنگس ہو, ایک دوسرے کے ایک جیسے نہ ہو بلکہ ڈفرینٹ ایک دوسرے سے, اور ان کو ہم کمپیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب کمپیئر کریں گے تو استعمال کریں گے یا ایز, اس ورڈ کو استعمال کریں گے, یا لائک کو استعمال کریں گے. کلیئر ہے. سیکنڈ ایگزامپل آپ لوگ دیکھ لیں, ایگزامپل نمبر 2, her cheeks are soft like roses. اب آپ اس طرح دیکھیں, ہر چیک ایک بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے جس کے چیک کے بارے میں رائٹر بتاتا ہے کہ are soft like roses. اس کے چیک جو ہے وہ پھول کی طرح نرم ہے, اس کے چیک پھول نہیں ہے. اگر پھول اس طرح وہ لکھتے ہیں کہ اس کے چیک پھول ہے تو یہ ڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا اور یہ ایک اور فگر آف اسپیچ ہوتا, لیکن یہاں پر رائٹر کہتا ہے کہ her cheeks are soft like roses. پھولوں کی طرح نرم ہے اس کے گال, اس کے گال پھولوں کی طرح کیا ہے, نرم ہے. تو یہاں بھی اگر ہر چیز اس کے گالوں کا جو کمپیریزن کیا گیا ہے روزز پھولوں کے ساتھ, تو اس میں استعمال ہوا ہے لفظ لائک کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی سملی کا استعمال ہوا ہے. اس کو ہم پہچانیں گے سملی کو یا تو ایز سے اور یا لائک سے. تو یہاں پر لائک لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی تشبیہ استعمال ہوئی ہے, سمت استعمال ہوئی ہے, اور اس کے گالوں کو روزز کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے, انڈائریکٹلی کمپیئر کیا گیا ہے. اوکے, نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس سیکنڈ ورڈ پر ہے میٹافور. اب آپ لوگ دیکھیں میٹافور, اس کو اردو میں کہتے ہیں استعارہ. استعارہ کا مطلب ہے مستعار لینا, یعنی ادھار لینا. بہرحال یہ جو میٹافور ہے یہ انگلش کا اپنا ورڈ نہیں ہے, یہ لیٹن گریک سے دیا گیا ہے اور یہ دو ورڈ سے بنا ہے, میٹا اینڈ فور. میٹا کا مطلب ہے کیری, فور کا مطلب ہے اوور, یعنی کسی چیز کو کیری اوور کرنا, بڑا چڑھا کے بیان کرنا. ایک بڑا چڑھا کے بیان کرنے کو ایگزیجریشن کہتے ہیں, دیٹ از آلسو اے فگر آف اسپیچ. لیکن ہم ایگزیجریشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ بات کا بتنگڑ بنانا. یہاں پر میٹافور کا استعمال ہوا ہے. مثال, اب اس کے ڈیفینیشن کے بارے میں آپ لوگ دیکھیں, a direct comparison between two unlike things. اب دیکھیں that is very much the opposite of simile. جو metaphor ہے that is very much opposite of the simile. simile میں ہم indirect comparison کرتے ہیں, indirect comparison کرتے ہیں اور as یا like کا استعمال کرتے ہیں. یہ تو clear ہے آپ لوگ کے لیے. the next one that is metaphor. اب دیکھیں یہاں پر میں نے لفظ لکھا ہے indirectly اور یہاں پر لکھا ہے ڈائریکٹ کمپیریزن. اب آپ لوگ دیکھیں فرق آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. یہ دیکھیں ڈائریکٹ کمپیریزن بٹوین ٹو unlike things, دو غیر اہم چیزوں کے متعلق, یعنی جو ایک جیسے نہ ہوں ان کے ساتھ کمپیریزن کرنا اور وہ بھی ڈائریکٹ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ we haven't to use the word as or like. ہم نے یہاں پر as اور like کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا, ڈائریکٹ کمپیریزن کرنا ہے. چونکہ میٹافور کو ہم کہتے ہیں استعارہ.
تو یہاں پر آپ ایگزامپل دیکھیں مائی بردر از لائن. اب دیکھیں یہاں پر ہی از ایز بریو ایز لائن, وہ شیر کی طرح بہادر ہے. یہاں پر میٹافور میں کیا کیا ہے, مائی بردر اور مائی برو. مائی برو از لائن, میرا بھائی شیر ہے. اب شیر کی طرح نہیں ہے, شیر ہے. ڈائریکٹ کمپیریزن کی گئی ہے. اب ڈائریکٹ کمپیریزن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایز یا لائک کا استعمال نہیں ہوا ہے. اب جب نہیں ہوا ہے تو یہ سملی نہیں ہے بلکہ کیا کیا میٹافور کی, اور میٹافور میں ہم ان دونوں کا استعمال نہیں کرتے, ڈائریکٹ کمپیریزن کرتے ہیں. مائی بردر از لائن, مائی ہینڈ از اسٹون اور مائی ہینڈ از پاورفل. لائک فار ایگزامپل از اسٹیل آف اسٹیل, تو اسٹیل کا ہے, یہ اسٹیل کا تو نہیں ہے نا ہینڈ. مطلب یہ کہ ہینڈ تو ہڈی کا ہے, اس میں گوشت چڑھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے ہاتھ کو اسٹیل کے ساتھ ڈائریکٹ کمپیئر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے میٹافور کا کیا ہے استعمال کیا ہے. فگر آف اسپیچ ہے وہ ہے پرسنیفیکیشن. پرسنیفیکیشن بھی ایک فگر آف اسپیچ ہے, لیکن یہ ایک ایسا فگر آف اسپیچ ہے جس میں ہم انسان کی خوبیاں غیر انسان کو دے دیں یا نان لیونگ تھنگ کو دے دیں. یہاں پر میں نے تو لکھا کہ نا ٹو گیو ہیومن کوالٹیز ٹو اے نان لیونگ. تو نان لیونگ کا مطلب کہ نان ہیومن بھی اس سے مراد ہے کہ ہم انسان کی خوبیاں غیر انسان کو دیں یا نان لیونگ تھنگ کو دیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں فگر آف اسپیچ. اب آپ لوگ ایگزامپل دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. ایگزامپل کہ the wind whispers softly in my ear. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر wind جو ہے وہ تو نان لیونگ تھنگ ہے. یہاں پر wind کس طرح آ کر میرے کان میں سرگوشی کر سکتا ہے. تو یہاں پر اگر میں نے یہاں یہ کسی رائٹر کے رائٹنگ سے لی ہے, کسی پوئٹ کے پوئٹری سے لی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں نے wind کو غیر انسانی چیز ہے اور نان لیونگ تھنگ دی ہے, اس کو میں نے انسان کی کوالٹی دی, یعنی ہیومن بینگ کی کوالٹی دی. کیونکہ وسپرنگ کرنا, بات کرنا, کلیئر بات کرنا, دیٹ از دا اونلی کوالٹی آف ہیومن بینگ. بٹ یہاں پر میں نے ونڈ کو یعنی ہوا کو میں نے انسان کی خوبی دی اور کہا کہ بھائی the wind whispers softly, بڑی نرمی کے ساتھ میرے کان میں آ کر سرگوشی کی. کس نے کی؟ ونڈ نے کی. Okay, so this is the example of personification. The last one in this topic, the last one is imaging. But image is a figure of speech. دیکھیں لیکن اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑی سی ہٹتے ہیں عام فگر آف اسپیچ سے. امیجنگ کے اگر ہم ڈیفینیشن کر لیں تو مینس یوزنگ ڈسکرپٹیو لینگویج, ایک ڈسکرپٹیو لینگویج یوز کرنا ایز کمپیئر ٹو دیٹ ون, ٹو یوز اے ڈسکرپٹیو لینگویج. کلیئر؟ ٹو یوز اے ڈسکرپٹیو لینگویج ٹو کریٹ پکچر ان دا مائنڈ آف دا ریڈر. جب ریڈر جو ہے وہ کسی پوئم کو پڑھتا ہو, کسی رائٹنگ کو وہ پڑھتا ہو اور اس کے دماغ میں ایک تصویر سی جو ہے, ایک پکچر سی جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب مولوی صاحبان ممبر پر بیٹھ کر جمعے کے دن ہمیں جنت کے بارے میں یا دوزخ کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو ایک دم ہمارے دماغ میں ایک پکچر سی, ایک تصویر سی, ایک امیج سی وہ بن جاتی ہے. یہی اس کو ہم کہتے ہیں امیجنگ. امیجنگ کا مطلب ہے یوزنگ فگر آف اسپیچ, ایک ایسے فگر آف اسپیچ کو استعمال کرنا کہ ریڈر کے دماغ میں امیج کریٹ کر دے. اب دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف امیجنگ. ہمارے پاس 4-5 قسم کے ڈفرنٹ ٹائپس آف امیجنگ ہے. اب آپ لوگ دیکھ لیں اس میں ہے نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے ویژول امیجنگ, کہ ہم کسی چیز کو ریڈ کر دیں اور ایک ویڈیو سی یا ایک ویژول سا, ایک پکچر سا ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے. نمبر 2 پر ہے آڈیٹری. آڈیٹری کا مطلب ہے ساؤنڈ. ساؤنڈ کا مطلب ہے وسپرنگ, سنگنگ اور لائک فار ایگزامپل. اور نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے olfactory. olfactory کا مطلب یہ اسمیل. لائک فار ایگزامپل اگر ایک رائٹر ہے اور وہ کسی کھانے کے بارے میں, کسی پھول کے خوشبو کے بارے میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی میٹھی خوشبو, آپ دیکھ لیں
खुशबू को कोई टेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि मीठी खुशबू तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। और चौथे नंबर हमारे पास है गुस्टेटी। गुस्टेटी का मतलब कि टेस्ट हमारे को मिसाल के तौर पर अगर रखें किसी चीज के बारे में, फिर मिसाल के तौर पर अपने विनेगर के बारे में वो कह रहा हूँ कि वो तो बड़ा मीठा बनता है, अब उसने उसको चखा तो नहीं होता, वो तो कोई खाने की चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे दिमाग में या किसी खाने की चीज के बारे में, चाय के बारे में, किसी हलवे के बारे में कुछ वो बोल रहा हो तो उसको हम कहते हैं टेस्ट। और लास्ट में जो हमारे पास है फिर वो है टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब ये टच। टच का मतलब ये देखिए सॉफ्ट, हर चीज सॉफ्ट। तो सॉफ्ट ये हमें पता चलता है कि अगर कोई चीज सॉफ्ट होती है तो वो किस तरह लगेगी, या कोई चीज हार्ड होती है तो वो किस तरह लगेगी, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद भी आया होगा और आप इसको समझ भी चुके होंगे। बेटा एक बात सुन के सब के सब से क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको एक दो बार वो कर लें, मतलब इसको देख लें और जहन में इनमें से जितनी भी बात मैंने बयान की वो जहन में रख लें। जब अगर आप लोगों को इसमें कोई भी मसला हो तो आप नोटबुक पे अपने कॉपी पे एक पेज पर इनको नोट कर लें और इंशाल्लाह जब जूम मीटिंग क्लास होगी तो इसमें आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।